11 ستمبر 2001 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا وہ افسوسناک واقعہ جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس واقعے نے عالم اسلام کو بالعموم اور خود پاکستان کو بالخصوص ایک مشکل دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ ایسے موقع پر جب امریکہ ایک بپھرے ہوئے ہاتھی کی طرح چنگھاڑتا پھر رہا تھا، آپ نے اس وقت کی فوجی حکومت کو دیگر محب وطن قائدین کے ساتھ سفارتی سطح پر بھرپور تعاون فراہم کیا، اور اس موقع پر ایک غیرت مند اور جرأت مندانہ کردار کے لیے مسلم ممالک سے روابط کیے گئے، جس کے نتائج کیا رہے وہ آئندہ تاریخ خود بیان کر دے گی۔ بہرحال یہ دور پاکستان کے لیے ایک مشکل دور بن کر ظاہر ہوا۔ پاکستان میں 10 اکتوبر 2002 کو کروائے گئے الیکشن، جن کے نتائج آپ کے لیے حوصلہ افزا نہ تھے۔ آپ نے اپنی واحد نشست پر قومی اسمبلی کا الیکشن جیت لیا۔ جو وقت گزرتا گیا، پرویز مشرف اپنے منشور اور اپنے سات نکاتی ایجنڈے سے دور ہوتے چلے گئے۔ آپ نے جس احتساب کے نعرے پر مشرف گورنمنٹ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا، وہ پسے پشت چلا گیا۔ آپ نے جلد ہی اس حکومت سے علیحدگی پر غور شروع کر دیا۔ 2003 میں آپ نے فرد واحد کی آمریت کے خلاف اسمبلی سے استعفیٰ کا اعلان کیا۔ اس وقت کی صوبہ زراعت کی حکومت اور MMA کے قائدین، جن میں محترم قاضی حسین احمد صاحب پیش تھے، نے آپ سے وقت مانگا اور اکٹھے اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے کا وعدہ کیا، اور آپ سے استعفیٰ لے کر پھاڑ دیا۔ MMA کی طرف سے لیا گیا وقت جب پورا ہو گیا، آپ نے دوبارہ استعفیٰ دیا۔ اب کی بار پھر MMA کے قائدین نے آپ کو مجبور کرنا چاہا، مگر اب کی بار آپ نے استعفیٰ دے کر خود کو اسمبلی سے الگ کر لیا، مگر MMA کا وہ وقت بھی نہ آیا۔ یوں قومی اسمبلی کا آپ وہ واحد فرد ٹھہرے جس نے قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ دیا۔ اسی دوران آپ ایک حکمت کے تحت ملک سے باہر چلے گئے، اور پھر ایک طویل مدت تک آپ نے اپنی دینی و علمی خدمات کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ 2004 تا 2012 تک آپ نے خود کو تالیف و تصنیف میں مصروف رکھا۔ اسی دوران آپ نے ایک عظیم علمی ذخیرہ امت کو سونپا، جس میں تفسیر، حدیث، فقہ اور عقائد پر شاندار کام سر انجام دیا۔ ان گزرے سالوں میں آپ مختلف مواقعوں پر پاکستان آتے اپنے کارکنان کی اخلاقی، روحانی اور انقلابی تربیت کا سلسلہ جاری رکھا۔ حیرت انگیز طور پر آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے کارکنان، وابستگان، رفقا و اراکین نے آپ کے مشن کو مزید تقویت پہنچائی، جس میں آپ کی بیرون ملک سرگرمیاں مہمیز کا کام دیتی۔ 2006 میں ڈنمارک میں جب توہین آمیز خاکے چھاپے گئے، تو آپ نے اقوام متحدہ کو ایک احتجاجی مراسلہ لکھا، جس کے ساتھ ایک 15 کلومیٹر لمبا بینر بھی تھا، جس پر 10 لاکھ افراد کے دستخط بھی ثبت تھے، اور ساتھ ہی ساتھ عالمی رہنماؤں کو بھی دنیا کو تہذیبی تصادم سے بچایا جائے کے نام سے مراسلے بھیجے۔ اسی طرح 2009 میں اسرائیل کے ہاتھوں ہونے والی غزہ کی تباہی کے بعد فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے غزہ کانفرنس کا انعقاد اور متاثرین کے لیے امدادی سامان بھیجا۔ الغرض یہ وہ دور تھا کہ جہاں امت مسلمہ پر ایک کڑا وقت تھا، وہیں خود پاکستان کے حالات بھی مخدوش تھے۔ پاکستان پر دہشت گردوں کے سپورٹر اور پروموٹر کے الزامات لگ رہے تھے۔ القاعدہ اور طالبان آئزیشن نے امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ پاکستان کا چہرہ بھی اقوام عالم کے سامنے دھندلا دیا تھا۔ آپ پوری دنیا میں امت مسلمہ کے وکیل کے طور پر ایک جاندار آواز بن کر ابھرے۔ آپ نے نہ صرف پاکستان بلکہ امت مسلمہ کے نمائندے کا کردار ادا کیا۔ جب مسلمانوں کو دنیا بھر میں دہشت گرد سمجھا جانے لگا تھا، جب دنیا اسلام کو انتہا پسند متشدد مذہب کے طور پر پیش کر رہی تھی، آپ نے ہر سطح پر جا کر اسلام اور مسلم امہ کا دفاع کیا۔ فیملی کانفرنس ہو یا امریکن تھنک ٹینکس اقوام متحدہ ہو یا یورپ کا کوئی خطہ، آپ نے امریکہ اور یورپ کے ہر کونے میں جا کر اسلام دین رحمت کا پیغام دیا، اور اسلام کے خلاف ابھارے جانے والے تضاد کا رد پیش کر کے عالم کفر سے اسلام دین رحمت منوایا۔ آپ کی ان سرگرمیوں نے پاکستان میں موجود آپ کے کارکنان کو ایک نیا ولولہ بخشا، قوت فراہم کی اور تنظیمی نیٹ ورک کو وسعت ملی۔ پاکستان سے باہر رہ کر بھی آپ نے جہاں امت مسلمہ کی
वकालत की, वहीं पाकिस्तान के पुरअमन किरदार को उजागर करके गलत फहमियों का अजाला भी किया। यही वजह थी कि आपके कारकुनान को हिम्मत और हौसला मिलता रहा और अपने आफाकी किरदार पर खुशी भी। नए रूनुमा होने वाले हालातों, वाक़यात और मुकामी और इंटरनेशनल चैलेंजेस के बावजूद आप अपनी बुनियादी फ़िक्र पर कायम रहे। अपने फ़लसफ़ा इनकलाब को, अपनी फ़िक्र इनकलाब और अपनी जिदोजहद इनकलाब को पसे पुश्त नहीं जाने दिया। इनकलाब का फितरती प्रोसेस तय होता रहा और फिर वो दिन आ ही गया जिस दिन का एक मुद्दत से जानिसाराने इनकलाब को इंतज़ार था। वो लम्हा आ पहुँचा जिसके मुतल्लक अक्सर कारकुनान पूछा करते थे कि हमारा एक नारा है, जवानियाँ लुटाएंगे, इनकलाब लाएंगे। हुजूर, हमारी जवानियाँ ढलती जा रही हैं, हमारी दाढ़ियों के बाल सफ़ेद होने लगे हैं। वो वक्त कब आएगा जब हम अपने इस नारा को अमल में डालेंगे। बस अब इंतज़ार ख़त्म हुआ चाहता था। आलमी महाज और अपनी इल्मी सरगर्मियों से कुछ फुर्सत पाते ही आपने अपनी मरकज़ी सेक्रेटरीट को अपने वतन वापसी की इत्तला दी। क्या आप वतन वापस आए? मार्का हक व बातिल बपा हुआ? आपने इनकलाब की कॉल दी? जानने के लिए साथ रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।